کھانا کھلایا حضرت ابوبکر صدیق کو. کہنے لگا ایک محمد نامی شخص ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور سب سے پہلے تو کلمہ پڑھے گا. رائے میں باتیں کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے اور شام کی تجارت کر کے واپس جب آئے نبی علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے. نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ میں نبوت کے منصب میں فیض ہو چکا ہوں، آپ کلمہ پڑھیں. تو حضرت صدیق اکبر نے بلا جھجک نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد دلیل پوچھی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رائے میں میرے متعلق آپ کو باتیں بتائی تھی وہ دلیل نہیں ہے، اور کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کتنے 100 کلومیٹر کی باتیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اسے نبوت کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد و شہادت منانا اور ان پر اصل بات کو عمل کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہا. میرے بھائی اور دوستو، نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرے. میرے بھائی اور دوستو، اصل کام تو ہمارا عمل سے بننا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے، میرے بھائی دعویٰ کریں، ایک آدمی میرا ملازم ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے یار میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، میں حکم کروں، میں اپنے ملازم کو یار یہ کام کر دو، کہتے صاحب تھوڑی دیر میں کر دیتا ہوں. پھر دوسرا کر دوں تو کہتے ہیں کر دیتا ہوں. تیسرا کہوں کر دیتا ہوں. چوتھا کہوں کر دیتا ہوں. کرے نا، ایک دن دیکھوں گا، دوسرے دن دیکھوں گا، تیسرے دن دیکھوں گا، چوتھے دن دیکھوں گا، 5-6 دن کے بعد میں دیکھوں گا بھائی السلام علیکم آپ چلے جائیں تو میرے کام کی نہیں ہو. تو میرے بھائیوں، ہم نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں کو توڑتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں توڑ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ کی رحمت میں اتنا ہے. میرے بھائیوں دوستو، اللہ کی رحمت سے ہمارا 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا رب العالمین کہتے ہیں تم گناہ کرتے ہو توبہ کرو، پھر گناہ کرتے ہو پھر توبہ کرو، پھر گناہ کرتے ہو پھر توبہ کرو، پھر گناہ کرتے ہو پھر توبہ کرو. کتنی بڑی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا. میرے بھائیوں، اس رب العالمین کو چھوڑ کر، اس غفور الرحیم کو چھوڑ کر جو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او بھلائی کی طرف، اس رب کریم کی طرف قرآن کہہ رہا ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب کریم کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے میرے رب کریم کو چھوڑ کر انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ کہاں کے اس غفلت میں جا رہا ہے؟ اذان سنتا ہے مسلمان، اس کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کا حکم سنتا ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں کھا رہا. ایک بزرگ کا واقعہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی اللہ تھے. وہ دنیا سے کنارہ کشی کی ایک جنگل میں چلے گئے کہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، عیادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. وہ وہاں چلے گئے اور وہاں اللہ نے انتظام کیا، ایک چشمہ لگا دیا اور ایک درخت سے انار تھا یا کوئی اور پھل تھا جو درخت لگ گیا، وہ اس سے کھاتا، پانی پیتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. اللہ کو پیارا ہو گیا. جب وہ دنیا سے رحمت آ گیا تو اللہ نے کہا کہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت بتا دیا. اب وہ کہنے لگا اللہ میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا، اب تم میرے سے حساب تو لے. میں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا؟ اللہ کہے ٹھیک ہے، اس سے بھی حساب کریں. اللہ کہیں گے اسے جہنم کا گیٹ دکھاؤ. جب جہنم کا گیٹ دکھایا جائے گا تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں کیا ہوگا؟ اسے پیاس لگ جائے گی. پیاس لگنے کے بعد وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے. فرشتہ آئے گا، کہنے کا پانی ہم دیتے ہیں، ایک پیالے کے بدلے میں آدھی آپ لے کے دے دو. وہ پیالہ پانی کا پیے گا، لیکن پیاس بجھانے والا کون ہے؟ آواز نہیں، اللہ. کون ہے؟ پانی سے بات، پانی کی وجہ سے
آدھی نیکیاں باقی بچتی ہیں، تم دوسرا پیارا لو، تمہاری نیکیاں ختم. اس نے کہا مجھے پانی دو، میں پانی دیا. 2 پیالوں کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دیکھو. اب نیچے منہ ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے کہا کہ تو نے دنیا میں پانی پیا تھا اس کا حساب شروع کرتے ہیں. اب کیا اس کو حساب دے سکتا تھا؟ ٹنا ٹن پانی پی چکا تھا وہ انسان. میرے بھائی ٹنا ٹن کھانا کھا چکا ہے. چاہے وہ وہاں کھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ایک آدمی کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، چمچ کے ساتھ ایک آدمی اس کو کھانا کھلا رہا ہے. تو ساتھ والے ساتھی سے فرمایا کہ اس کا بھی حساب ہوگا. وہ ساتھ والا ساتھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین اس آدمی کا کیا حساب ہوگا؟ یہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اس کا کیسے حساب ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ کھا رہا ہے اور ہضم ہو رہا ہے اور اس کا اخراج ہو رہا ہے، اس کا بھی حساب. انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنی عبادت سے نہیں، لیکن اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں، اس قانون پہ چلنا ہمارے لیے لازم ہے. کچھ حدیں رکھنی ہیں مسلمانوں کے لیے، اس حدوں پہ چلنا لازم ہے. اگر ہم حدوں کو پامال کریں گے، توڑیں گے اللہ کے قانون کو، میرے بھائیو دوستو اللہ کا قہر سے ڈریں. اللہ کے میرے بھائیو دوستو، میرے بھائیو غصے سے ڈریں. وہ رب العالمین پکڑتا نہیں ہے جلدی، لیکن جب پکڑتا ہے فرمایا پھر اس کو چھوڑتا نہیں. میرے بھائیو اذان سننے کے باوجود مسلمان کو پتہ نہیں چلتا ہے ہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے. ہمیں عبادت اور ریاضت اور بندگی اور تسبیح تحلیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مقصد زندگی ہماری صرف عبادت ہے. ہمارا کام، یہ دنیا کا کام ضرورت زندگی ہے. ضرورت زندگی کو ہم نے اوپر کر لیا ہے. میرے بھائیو ہم مقصد زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت کریں، رات دن تسبیح و تحلیل کریں، رات دن رکوع اور سجود کریں. یہی کام آنے